ایسے میں اور آپ عبادت میں کوتاہی کر رہے ہیں، میں اور آپ عبادت میں سستی اور غفلت برت رہے ہیں۔ کیسی سستی معلوم ہے؟ ہمیں معلوم ہے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ایک نماز بھی ہم نے چھوڑ دیا، ایک نماز کو ہم نے ترک کر دیا، میرے بھائیو اللہ کے پاس مؤاخذہ ہوگا، اللہ کے پاس میری اور آپ کی گرفت ہوگی۔ اللہ سے ڈریں اور اس عبادت کے معاملے میں اپنے اوپر توجہ دیں، اپنے گھر والوں پر توجہ دیں۔ اس طرح کر رہے ہو گزر دوستوں، بھول بیٹھے ہو عقبہ کا گھر دوستوں۔ اس طرح کر رہے ہو گزر دوستوں، بھول بیٹھے ہو عقبہ کا گھر دوستوں۔ خوف کھاتے ہو لوگوں سے تم رات دن، بس خدا کا نہیں تم کو ڈر دوستوں۔ خوف کھاتے ہو لوگوں سے تم رات دن، بس خدا کا نہیں تم کو ڈر دوستوں۔ حشر میں پاؤ گے صرف رسوائیاں، خود کو تیار کر لو ادھر دوستوں۔ موت ہے ناگہانی خبر دوستوں، موت ہے ناگہانی خبر دوستوں۔ تم نمازوں کی اب فکر کرتے نہیں، نیکیوں کی ذرا قدر کرتے نہیں۔ تم نمازوں کی اب فکر کرتے نہیں، نیکیوں کی ذرا قدر کرتے نہیں۔ یوں بھٹکتے رہے تم تو پچھتاؤ گے، وقت اب بھی ہے جاؤ سدھر دوستوں۔ موت ہے ناگہانی خبر دوستوں، موت ہے ناگہانی خبر دوستوں۔ صرف دولت کی پرواہ کرتے ہو تم، جھوٹی شہرت کی پرواہ کرتے ہو تم۔ صرف دولت کی پرواہ کرتے ہو تم، جھوٹی شہرت کی پرواہ کرتے ہو تم۔ مٹنے والی ہے دنیا کی دولت سبھی، ختم ہو جائے گی شان و شوکت سبھی۔ آخرت رہنے والی ہے شاکر سدا، فکر اس کی کرو ہر پہر دوستوں۔ موت ہے ناگہانی خبر دوستوں، موت ہے ناگہانی خبر دوستوں۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف او لتنہون عن المنکر
أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم رواہ ترمذی۔ سب سے پہلے جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ کہنے والے کو ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں بغیر تمہید کے اپنی باتوں کی طرف آتا ہوں۔ برادران اسلام، ہم مسلمان ہیں۔ جس کلمے کو ہم نے اقرار کیا اس کلمے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ اسلام پر عمل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ اب اسلام ہے کیا؟ سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا 3 بنیادی نکات ہیں۔ اگر کوئی انسان ان 3 بنیادی نکات کو سمجھ لے تو وہ اسلام کو سمجھ سکتا ہے، اسلام کو جان سکتا ہے۔ وہ 3 بنیادی نکات کیا ہیں؟ اسی پر میں چند باتیں کہنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ قرآن سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 پر 6 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا دنیا کھیل تماشے کی جگہ ہے اور اسی میں ہم ملوث ہیں۔ یہاں مالداری بھی ہے، پیسہ بھی ہے، یہ یہاں کے فتنے اپنی طرف کھینچیں گے، اللہ کی عبادت سے ہمیں غافل کریں گے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اور ان مخلوقات میں مجھے اور آپ کو اشرف بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں دنیا کو وجود میں لانے کا مقصد میری عبادت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں لیکن اس میں کوتاہ نظر آتے ہیں۔ اب عبادت کیا صرف مسلمان کرے گا؟ سوال یہ ہے عبادت صرف مسلمان کرے گا یا کسی اور کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 آپ اٹھا کر پڑھے، اللہ رب العالمین وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا اسی عبادت کے تعلق سے۔ اگر عبادت کو سمجھیں گے تو ہم اسلام کو جانیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے مخاطب نہیں کیا، جو قرآن جانتا ہوں اس سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے عبادت کی اس لڑی میں، عبادت کے اس حکم میں اللہ رب العالمین نے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تقریب مذہب و ملت، اللہ نے ساری ذریت کو، جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا کہ عبادت ہر ایک کو کرنا ہے۔ اللہ نے مخاطبی جملہ کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے عبادت کا حکم دیا محض مسلمانوں کو نہیں، قرآن جاننے والوں کو نہیں، عرب دانوں کو نہیں، بلکہ عرب و عجم میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے کسی بھی قوم و ملت کے ہو، تمام انسانوں کو اللہ ہی کی عبادت میں جمع کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو اللہ کے پاس مؤاخذہ ہوگا، پھر تب تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس عبادت میں ہم تمام کو جمع کریں، اس عبادت کے تعلق سے ان باتوں کو بتائیں ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کو نہیں جانتے، اللہ کون ہے نہیں جانتے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے نہیں جانتے۔ میں اور آپ جب جانتے ہیں تو ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ایسے میں ہمارا جب فریضہ عبادت میں سب کو جمع کرنے کا ہے تو میرے بھائیوں جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا نے بھیجا ہے وہ مقصد عبادت ہے، اور اس مقصد عبادت میں تمام لوگوں کو جمع کرنا یہ ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے، لہذا اس فریضے کو مجھے اور آپ کو ادا کرنا چاہیے۔
پھر دوسرا بنیادی نقطہ اسلام کو جاننے کے لیے قرآن مجید کی طرف لوٹ کر آئیں۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ کے احکامات ہیں، قرآن مجید اللہ کی باتیں ہیں، قرآن مجید اللہ کے فرامین ہیں۔ لہذا ان فرامین کو اللہ نے کسی خاص قوم یا قبیلے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے قرآن جب نازل کیا تو اللہ نے کیا مخاطب کیا؟ آپ بارہا اس آیت کو سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ نے مخاطب کیا کہا؟ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اب یہ بات بتانے کے بعد اللہ نے مخاطب کیا کہا؟ یہ کس کی ہدایت کا سامان ہے؟ مسلمانوں کی ہدایت نہیں، مومنوں کی ہدایت نہیں، بلکہ اللہ نے ناس کا لفظ کہا جو عربی زبان کا لفظ ہے، پورے انسان اس میں شامل ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اپنے آپ کو مسلمان ہونے سے الگ کرتا ہے، تمام کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا۔ لہذا ہم مسلمانوں کی جاگیر نہیں، ہم مسلمانوں کے احکام و فرامین نہیں، بلکہ ہر انسان کے لیے احکام و فرامین ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ ہدایت سے مالا مال ہوتا ہے۔ کتنے ایسے نوجوان، کتنے ایسے غیر مسلم جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے مسلمان بن گئے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سامنے لمبی فہرست ہے، اگر ہم گناتے جائیں تو وقت ناکافی ہوگا۔ میرے بھائیوں، مورس بوکائی ایک بڑا مشہور سائنسدان ہے، بڑا مشہور سائنسدان ہے۔ جب اسے امریکہ نے ٹاپ ڈاکٹروں میں، ٹاپ سائنٹسٹوں میں منتخب کر کے فرعون کی لاش پر ریسرچ کرنے کے لیے بھیجا، الحمدللہ الحمدللہ، وہ خود اپنا واقعہ لکھتا ہے، میں اس کے ریسرچ میں کئی مذہبی کتابیں پڑھا، کئی مذہبی جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں پر میں نے غور کیا، لیکن قرآن جیسا کلام مجھے کوئی کتاب نہیں ملی، قرآن جیسا کلام میں کسی میں بھی نہیں پایا۔ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کی لاش نہ سڑی نہ گلی اب تک ایسے باقی ہے، اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن اس کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ جب اس آیت کی تفسیر کو میں نے پڑھا تو میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکا، اپنے آپ کو مسلمان بنائے بغیر میں نہیں رہ سکا۔ وہ خود لکھتے ہیں میں اس آیت کی تفسیر میں پہنچا، الحمدللہ میں نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے گھروں میں سجا کر یا اپنے الماریوں میں سجانے کی کتاب اس کو بنا لیا، یا جہیز میں دینے کی کتاب ہم نے اس کو بنا لیا۔ ذرا کھول کر دیکھیں اللہ نے اس میں کیا بیان فرمایا۔ میرا محترم، تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کی انقلابی کتاب ہے۔ اب یہ انقلاب کیسے برپا کرتی ہے؟ صحابہ کی زندگی کو پڑھو، صحابہ کی زندگی کی طرف لوٹو، قرآن کو لے کر کیسے آگے بڑھے، پھر کہاں تک اسلام پہنچا۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش تھی، جو قرآن کو سمجھ کر، اس کی تفسیر کو سمجھ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ آج تک ہم کو اسلام پہنچا ہے تو یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوششیں ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جس آیت میں مخاطب کر کے کہا ھدی للناس، تمام لوگوں کی ہدایت کا سامان قرآن مجید میں ہے، لہذا ہم نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو عمل کرنا چھوڑ دیا، ہم اس کی اوراق گردانی چھوڑ دی، اس کی تفسیر کو ہم نے چھوڑ دی۔ اور اگر کوئی کرتا بھی ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو میرے بھائیوں قلبی سکون کے لیے نہیں پڑھتا، مزے کے لیے پڑھتا ہے یا مزے کے لیے سنتا ہے، ثواب کی نیت سے بہت ہی کم لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کو پڑھا، اس پر عمل کیا، ہدایت کا سامان اس نے تلاش کیا تو ہم اسلام کو سمجھ جائیں گے۔ تیسرا بنیادی مرکزی نقطہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ اللہ نے آپ کو جب نبی بنایا
خاص قوم، خاص خطہ، خاص قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے کے انبیاء خاص قوموں کے لیے، شہروں کے لیے، قریوں کے لیے، قبیلوں اور کنبوں کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن نبی آخر الزمان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن اٹھا کر پڑھیں۔ اللہ نے کہا اے نبی تم کہو یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دیکھو اللہ نے مخاطب کر کے کہا قل، اے نبی تم لوگوں سے کہو، کیا کہو؟ ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب تم سب میں کون مخاطب ہیں؟ کیا مومنین ہیں؟ مسلمان ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، قومیت کے سارے لوگ، چاہے اپنے آپ کو کسی بھی قوم کا مانتا ہو، کسی بھی مذہب کا مانتا ہو، ہر آدمی اس میں شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر ان تین بنیادی نکات کو ہم سمجھیں گے، ہم اسلام کو سمجھیں گے۔ جب اسلام کو سمجھ کر ہم نے مسلمان ہوا ہے تو ایک اور فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے۔ اب اس اسلام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کیا ہے۔ اسی فریضے کو ادا کرنے کے لیے، اسی فریضے کی اہمیت کو بتانے کے لیے مختلف پروگرامات مختلف مساجد میں الحمدللہ آپ کے ایمان افزائی کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے پروگرامات منعقد کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ جو بھی بات سنتے ہیں یاد رکھیے، کہنے والی زبان پر عمل نہ ہو تو یاد رکھو ہمارا عمل خود اللہ کے پاس ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ سے ڈرو، عمل کرو، جو بھی باتیں سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنو اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، تب میں اور آپ کامیاب ہوں گے اور ہماری زندگی بھی مطمئن ہوگی۔ پروردگارہ، جو باتیں میں نے کہی ہیں، سب سے پہلے کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مسلمان ہونے کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔